جو احباب تشریف فرما ہیں ہال میں، وہ جہاں جگہ ملے وہاں تشریف فرما ہو جائیں، اور باہر بھی جو تشریف فرما ہیں. مختصر وقت ہے اور آپ کی خاموشی اور مکمل انہماک ہی میرے لیے کچھ کہنے اور بولنے کی سہولت فراہم کر سکے گی. اس لیے میں تھوڑی دیر تک جو آپ سے مخاطب ہوں آپ کی بھرپور توجہ کا طالب رہوں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کے لیے لوگوں کے دل موڑ دیے، اور صدی گزرنے کے باوجود بھی ان کے مزارات پہ، ان پاکیزہ ذوات کی بارگاہوں میں اللہ کی مخلوق حاضری اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے جو لوگ ہو جاتے ہیں پھر اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا نور اللہ ایسے انہیں نصیب کرتا ہے کہ وہ قبروں میں جا کر کے بھی فیض رساں ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ان کی بارگاہوں میں حاضری اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے. دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور آج ان کا زمانے کو نام بھی یاد نہیں ہے. آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے. 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا ان کے نام بھی بھول چکے ہیں. لوگوں کو ان کے تذکرے بھی یاد نہیں ہیں. جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کے نام بھی یاد نہیں رکھ پا رہا. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں. کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ یہ بالکل، میں گجرانوالہ سے لاہور آتا ہوں تو بائیں جانب راوی سے پہلے جہانگیر کا مقبرہ پڑتا ہے. وہاں دن کو چلے جائیں یا رات کو، آپ کو وہاں اداسیوں کے ڈیرے دکھائی دیں گے. چھٹی کے دن کچھ لوگ وہاں گھومنے کے لیے آ جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جو احاطہ مزار کا ہے وہاں حسرتیں برستی دکھائی دے گی. وہ جن کے نقارے بجتے تھے اور جب وہ دربار سے نکلتے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، آج وہاں ہو کا عالم ہے. اور بالکل بادشاہ کے قرب میں اس کی محبوب بیوی نور جہاں کا مقبرہ ہے. بادشاہ جس کی ایک ایک ادا پہ جان وارتا تھا اور جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوتے تھے، آج اس کی قبر بھی حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں اور نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں. آج وہ غریب بنے ہوئے ہیں جو ہندوستان کی تقدیر کے مالک جانے جاتے. جب چلتے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، لیکن آج بر مزار ما غریباں. یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنا رہا ہوں. اب پل پار کر کے جب ادھر آئیں تو وہاں تو لکھا ہے بر مزار ما غریباں، اور یہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم. ایک لوح مزار وہ بھی ہے اور ایک لوح مزار یہ بھی ہے. وہ ایک شہنشاہ کا مقبرہ ہے
اور یہ ایک گدڑی پوش فقیر کا مزار نور ہے۔ وہاں دن کو بھی اداسی ہے، یہاں رات کے پچھلے پہر بھی آ جاؤ تو ہجوم عاشقاں ملے گا۔ وہ منظر آپ کو یاد ہوگا جب مدارس پہ، مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، بازاروں میں، گلی محلوں اور کوچوں میں بم دھماکے ہو رہے تھے، اور جہاں بم دھماکہ ہوتا تو خوف اور ہراس پھیل جاتا۔ ماحول خوبصورت اور سیکورٹی کے انتظام کرنے کے باوجود بھی وہاں جانے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ آپ کے یہاں لاہور میں مون مارکیٹ کے اندر جب حادثہ ہوا تو بعد میں اس کی سیکورٹی باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ بہتر کر دی گئی، لیکن لوگ اس سمت رخ نہیں کر رہے تھے۔ وہ ماضی کا تصور اتنا بھیانک تھا جب ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کے بدن کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں، اور وہ دردناک سانحہ اور وہ منظر لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ بارہا اعلان کیے جاتے رہے کہ یہ مارکیٹ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، لیکن لوگ وہاں کئی مہینے رخ نہیں کر رہے تھے۔ یہ کہانی ایک مارکیٹ کی سنا رہا ہوں۔ اور جب یہاں بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا، اور جب فجر کی نماز ہوئی تو سارا لاہور امڈ آیا تھا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی اللہ نے جس شان و شوکت کے ساتھ رکھی ہوتی ہے، لیکن جو انتقال کے بعد اللہ ان کو اعزاز و تکریم دیتا ہے، جو شانیں دیتا ہے، پھر وہ انہی کا مقسوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ پاکان امت، یہ پارسا لوگ اس مرتبہ رفیع تک کیسے فائز المرام ہوتے ہیں، تو آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کی دعاؤں کا طالب رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بندوں کا ذکر کیا جن کے لیے شریعت میں اصطلاح ہے ولی اللہ کی۔ انہیں خوف و حزن نہیں ہے، یہ کسی ڈر اور کسی خطرے سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی ان کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ بندے اس مرتبہ رفیع تک کیسے پہنچتے ہیں؟ اللہ کے پاکیزہ بندوں کے لیے نہ تو کوئی مخصوص یونیفارم ہوتا ہے، اور شریعت سے ہٹ کے نہ کوئی الگ نصاب ہے ولی بننے کا۔ تو قرآن نے اہل اللہ کی پہچان ہمارے سامنے رکھی، اور اگر ہم اس کو ملحوظ رکھیں تو ایک تو ولی کی معرفت اور ولی کی پہچان میں ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، چونکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی آتی ہے، جس کی اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو نقل بھی نہیں آتی، جب اصل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو نقل بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے۔ تو آج کو کتنے لوگ آپ کو ادعائے ولایت کرتے ملیں گے، اس لیے کہ اولیاء کے لیے دل میں جو محبت کے جذبے رکھے گئے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے جو احترام رکھا گیا ہے، تو ہر شخص اس احترام اور محبت کو وصول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس ٹائٹل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ چونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے اس دعوے کو وہیں مسترد کر دیا جائے گا، اور وہ محبت وصول کرنے کی بجائے نفرت کا سزاوار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں صحابی ہوں تو یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب اس دھرتی پہ کوئی صحابی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں تو اولیاء کا تو وجود قیامت تک موجود رہے گا۔ اس امت کی میں نے جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ پچھلی امتوں کے اندر جب اولیاء کا سلسلہ مفقود ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہدایت کے لیے ایک تسلسل چاہیے تھا
اور اللہ نے اس کو پورا کیا ہے ولایت کے ذریعے سے۔ تو قیامت تک اس امت میں اولیاء آتے رہیں گے تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد پھر کفر پھیلے گا تو سلسلہ ختم ہوگا، ورنہ اس امت کے اندر اولیاء آتے رہیں گے۔ اولیاء کے لیے الگ کوئی یونیفارم نہیں ہے، اولیاء کے لیے الگ کوئی نصاب نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ معرفت حاصل نہ کر لیں ان علامات کی، اور اولیاء اللہ کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہمیں پہچان بیان فرمائی ہے، تو پھر ہم ہر دوسرے تیسرے دن دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص دھوکہ کھائے کسی 2 نمبر آدمی سے، تو پھر مسلسل دھوکوں کی وجہ سے وہ حقیقت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، حقیقت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اولیاء کے منکر ہیں، تو اس کے بنیادی اسباب جب انکار شروع ہوا تھا تو کچھ دھوکہ بازوں کی دھوکہ دہی کا نتیجہ تھا، بعد میں باقاعدہ وہ مسلک بن کے بھی کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اہل اللہ کی معرفت، اہل اللہ کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اہل اللہ کے لیے جو کرامت اللہ کی طرف سے ان کو دیا جانے والا اعزاز ہے، یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے، اس لیے کہ استدراج کے اندر اور کرامت کے اندر جو فرق ہے اس کو عام آدمی جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا۔ کشف المعجوب کے اندر خود حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے کرامات کے باب میں ہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم الخواص آپ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے وجود کی برکتیں پاؤں۔ تو آپ نے مراقبہ کیا اور تنفر پیدا ہوا اس کی جانب سے آپ کے دل میں، تو اس کا اظہار کیا تو اس نے کہا جی میں راہب ہوں، نصرانی ہوں، لیکن آپ کی شہرت سنی ہے تو اس لیے میں آپ کی قربت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت قلیل ہیں اور میری صحبت آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گی، تلخ ہوگی۔ اس نے کہا میں قبول کروں گا۔ مسلسل 8 دن وہ آپ کے ساتھ رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں یہ ارادہ تو کیا تھا کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے میں چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ تو آپ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ دیا اور بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوا کہ مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے جب سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے پانی کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ میں نے ایک پانی کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دے دی اور ایک خود تناول کر لی۔ اس کے بعد پھر ہم سفر میں آگے بڑھ گئے، چلتے رہے۔ 8 دن جب دوبارہ گزرے تو اس کی ٹانگیں پھر مجھے کپ کپاتی دکھائی دیں کہ پہلے والی حالت پھر عود کر رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس دن اللہ نے لاج رکھ دی تھی، روز روز حالات ایسے نہیں ہوتے، تو قبل اس سے کہ یہ مجھے آزمائے، تو کہتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ میاں آج تیری باری ہے، تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی تعامل کرنے کی بجائے سجدے میں سر رکھ دیا، اور میرے دل میں تھا کہ اس کے سر رکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 پیالے پانی کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت کھائیے، تو میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ تو میں نے کہا کیا مبارکیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو میں نے کہا مالک اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پانی کے پیالے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اس وجہ سے دے دے، اور اب یہ طبق ان چیزوں کے ساتھ اترا ہے تو آپ میرے ایمان کے بھی گواہ بن جائیے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کی۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم الخواص جیسے بزرگ جو ہیں وہ بھی یہاں ایک چیز کو دیکھ کر کے کہ یہ کرامت ہے، استدراج ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
تو پھر عام آدمی کے لیے یہ کس طرح معیار مقرر کیا جا سکتا ہے؟ شعبدہ باز لوگ تو پھر دھوکہ دے کے کسی کو ولی مان لیں گے، اور جنہوں نے مانا ہوا ہے انہوں نے اسی طرح مانا ہوا ہے۔ ہم سنتے، کہتے، بولتے، تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک شخص ہوا میں بھی اڑے لیکن شریعت کا باغی ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کو جوتے مارنے چاہیے، لیکن کوئی ما فوق الفطرت کام کر کے دکھا دے تو ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ایسے ایسے جاہلوں کے پاس کہ جو اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے، ڈھب کے انسان بھی نہیں ہیں، سنجیدہ اور متین قسم کے جو ہے وہ انسان بھی دکھائی نہیں دیتے ان کی حرکات و سکانات سے، لیکن ان کے پیچھے بھی ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے کتنے لوگوں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو جب جاہلوں کا معاشرہ ہو تو جہالت میں یہ سب چلتا ہے۔ اس لیے جو معیار ولایت ہے وہ کرامت کو بھی نہیں بنایا گیا۔ کرامت اللہ اپنے ولیوں سے صادر فرما دیتا ہے اور یہ ولیوں کی عزت ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن اگر ساری زندگی بھی کسی سے کرامت کا ظہور نہ ہو تو وہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کرامتیں طلب نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے کوئی کرامت دے دے تاکہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، یہ ان کی آرزو نہیں ہوتی۔ ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، نفسوں کا تطلب منک الکرامہ وربک یطلب منک الاستقامہ۔ کہا کرامتوں کے پیچھے نہ بھاگنا، استقامت کے پیچھے بھاگنا۔ تیرا نفس تجھ سے کرامتوں کا طالب ہے، تیرا رب تجھ سے استقامت کا طالب ہے۔ تو کرامت جو ہے برحق ہے، اور کرامت کا من حیث الکرامت انکار کرنا یہ کفر بھی ہے۔ اگر کوئی کہے میں نفس کرامت کو نہیں مانتا، کافر ہوگا۔ اور وہ کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور اس کا انکار بھی کفر ہے۔ جس آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس آنے واحد میں لانا ہے، یہ حضرت سلیمان کے جو ہے وہ ایک صاحب کی کرامت تھی کہ انہوں نے 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ ملک سبا سے ہو کے واپس آتے ہوئے لگتا ہے۔ اگر چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ اور جو تخت ہے وہ 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے اور کئی ہاتھ موٹا ہے، اور 7 جو ہے وہ دروازوں کے اندر مکفل ہے، 7 دیواروں کے اندر، 7 کوٹھریوں کے اندر، اور پہرے دار کھڑے ہیں۔ جن نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں، بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر حضرت سلیمان کا ایک امتی کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے موجود۔ اور پھر کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کمال کے آنے واحد کے اندر تخت قدموں میں حاضر کر دیا، یہ حضرت سلیمان کے امتی کا کمال ہے، یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کا کمال ہے۔ جب حضرت سلیمان کے مقتدی کا یہ کمال ہے کہ آنے واحد میں 1 مہینے کی مسافت سے تخت لا کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے، اور خود مقتدی بن کر حضرت سلیمان جس پیغمبر کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں عالی مرتبت سامعین سے گزارش کروں گا کہ یہ جذبہ جو آپ کا ہے کسی اور موقع پر اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اور یہ نعرہ ہمارے مزاج میں، ہمارے مسلک میں جو ہے وہ شامل ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اس لیے ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، تو ضرور اس کا اظہار کسی اور موقع پہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا ہے۔ ابھی تمہید میں ہی کافی وقت بیت گیا، تو آپ یہ وقت بھی اگر میرے کھاتے ڈال دیں تو خیر کی کچھ باتیں آپ تک زیادہ پہنچ جائیں گی۔ یہ شوق تو آپ کہیں کھڑے ہو کے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ وہ کرامت جن کا بیان قرآن کے دامن میں، جس آصف بن برخیہ کی کرامت ہے، حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، یہ ولیہ کی کرامت ہے۔ اصحاب کہف کا بغیر کھائے پیے 309 سال تک مسلسل سوئے رہنا،
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ اعزاز اور یہ تکریم رکھی ہے. تو کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو ان کا انکار بھی کفر ہوگا. البتہ احادیث میں اگر کرامات ہیں تو اگر وہ متواتر احادیث ہیں تو ان کا انکار بھی کفر ہی ہوگا. لیکن کوئی ایک بھی متواتر حدیث نہیں ہے جس میں کرامت کا بیان. باقی احادیث مشہورہ ہیں تو ان کا جو انکار کرنا ہے وہ گمراہی ہے. اور مشاہیر بزرگوں کی کرامات کا انکار کرنا جو ہے وہ علماء نے کہا ہے کہ سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہے. تو جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی مصدقہ چیز آپ تک پہنچ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی جو معیار بتایا گیا اللہ جل شانہ کی قربت کا وہ یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی کرامات جو ہے وہ ان سے صادر بھی نہیں ہوئی یا ہوئی ہیں تو ہمارے تک نہیں پہنچی. اور سب سے بڑے اللہ کے ولی تو صحابہ ہیں، اور کتنے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی. تو پھر معیار کیا ہے؟ تو معیار دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ اکبر. ایمان اور تقوی. اب ظاہر ہے اللہ کی قربت کے لیے ایمان بھی اعلیٰ درجے کا اس مقام پہ کہ تیقن کا وہ نور اور یقین کی وہ بجلیاں ان کے اعتقادات سے پھوٹتی ہوں. اور ایمان میں سب سے پہلی چیز، سب سے اولیت جس چیز کو ہے وہ عقیدہ توحید کو ہے. اللہ پر جتنا توکل مضبوط ہوگا، اللہ جل شانہ کے ساتھ جتنی محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، اللہ جل شانہ کے ساتھ جتنا الفت کا رشتہ مستحکم ہوگا اور اس کے ساتھ جتنا باطنی تعلق مضبوط ہوگا، اس قدر ہی اللہ کی قربت کا نور بندے کو نصیب ہوتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلے ایمان، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی تقوی. اور وہ تقوی بھی اللہ کا جتنا بڑا ولی ہے اس حساب سے اس کا تقوی بھی اتنا ہی بلند، اتنا ہی رفیع الشان ہوگا. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ. اللہ کا جو ولی ہے قوت نظریہ میں بھی اس مقام پہ فائز المرام ہوتا ہے کہ عام لوگ اس مقام پہ فائز المرام نہیں ہوتے، اور قوت عملیہ میں بھی وہ اس مقام پہ فائز المرام ہوتا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ عام لوگوں کی نیکیاں جو ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے سیئات ہوتے ہیں، وہ ان کو سیئات سمجھ رہے ہوتے ہیں چونکہ ان کا مقام اتنا رفیع ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں بعد میں تابعین کو کہ جن چیزوں کو تم عام سمجھتے تھے ہم حضور کے دور میں ان کو موبقات میں سے ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے سمجھتے تھے. ظاہر ہے جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا اس قدر جو ہے وہ اس سے تقاضا بھی اتنا اہم ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہے اور پوچھتی ہے کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. فرمایا پوچھیے. اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں سود کاٹتی ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو چاندنی راتوں میں رات کو بھی کچھ سود کاٹ لیتی ہوں، اور جب دن کا وقت ہوتا ہے اور دن کا کاٹا ہوا سود اور رات کا کاٹا ہوا سود دونوں میں معیار میں فرق ہوتا ہے. ذرا دن کے اجالے میں جو کاٹا ہوا ہے اور جو رات کی چاند کی چاندنی میں کاٹا ہوا ہے، تو کیا ان دونوں کو میں ملا کر کے اکٹھا فروخت کر سکتی ہوں؟ تو جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعارف کرواؤ تم کون ہو. تو اس نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے. فرمایا نہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی شخصیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو. تو اس نے کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. تو فرمایا پھر تمہارے لیے جائز نہیں. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا پھر عمل بھی اس اعتبار سے اس درجے کا ان کا عمل ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے ان کو مقامات رفیع پر فائز المرام ہوتا ہے تو ان کی احتیاطیں. حاتم اصم کی زندگی دیکھیے، ساری زندگی بہرے بنے رہے. حضرت حاتم اصم جو ہیں وہ بہرے نہیں تھے، لیکن کس طرح بہرے بنے کہ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی اور بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی. یہ انسان کا ایک طبعی عارضہ ہے، لیکن یہ انسان اس میں اپنی شرمندگی بھی محسوس کرتا. پھر ذات کی خاتون تھی تو اس کو بڑی سبکی ہوئی کہ حضرت میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو جب اس نے مسئلہ بیان کرنے لگی اور اس کے چہرے پہ شرمندگی کے جو ہے وہ آثار تھے کہ حضرت کے سامنے یہ ہو گیا، تو حضرت جب وہ آپ سے ہم کلام ہوئی تو آپ نے ایسے کہا کہ ذرا اونچی بولنا. اس کو تأثر یہ دیا کہ میں اونچا سنتا ہوں.
تو جب حضرت نے یوں کیا تو اس کی وہ جو شرمندگی تھی وہ ختم ہو گئی اور اس نے بے دھڑک اپنا مسئلہ بیان کیا اور بلند آواز سے کیا. جب تک وہ خاتون رہی حضرت حاتم جو ہے وہ بہرے بنے رہے تکلف کے ساتھ، کہ اسے جب بھی پتہ چلا کہ میں بہرا نہیں ہوں تو اس کو شرمندگی ہو گئی. یہ بزرگوں کے اخلاقیات ہیں، یہ ان کا کردار ہے. صوفی کتنا باریک ہوتا ہے. یہاں تو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، یہاں حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن ہیں. آج کا جو ہمارا طریقت کا سسٹم ہے اس سے تو تعفن آتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی 1000 میں ایک ہوگا، ورنہ جو حال ہے اس وقت دور موجود کی طریقت کا. اب یہ دیکھیے معیار کیا ہے کہ ساری زندگی اس لیے بہرے بنے رہے کہ اس کو اگر پتہ چل گیا کہ میں بہرا نہیں ہوں تو اس کو تب شرمندگی ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ اگر ان کا مقام اتنا بلند ہے تو اس کے تقاضے بھی اتنے بلند ہیں. تو ان کا جو تقویٰ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت، آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو اس نے بہت ساری چیزیں پیش کی، تو آپ نے شوربہ چکھا تو شوربہ بڑا لذیذ تھا. تو آپ نے صاحب خانہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس کو پی سکتا ہوں. تو اس نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. فرمایا نہیں، شوربے کا عرف جو ہے وہ مشروب نہیں ہے، معقول ہے. یہ کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا. اور میں جب عرف سے ہٹنے لگا ہوں تو مجھے میزبان سے اسپیشل اجازت چاہیے، چونکہ میرے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی پینے لگ جائیں تو آپ نے تو کھانے کے لیے اس کو بنایا ہے تو وہ پھر کم پڑ جائے گا اور آپ کو شرمندگی ہوگی. یہ تقویٰ تھا ہمارے بزرگوں کا. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھنا تھا. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا، نہ ان کا یونیفارم کوئی الگ ہوتا ہے، نہ ان کے لیے شریعت کا کوئی نصاب الگ بنایا گیا ہے. اللہ کے ولی شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن جس باریک بینی کے ساتھ، جس تفحص کے ساتھ اور جس باریکی کے ساتھ اور جس طرح دین کو جس انداز سے وہ دیکھتے ہیں اور جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کے وہ حامل ہوتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کے مقرب اور بارگاہ قدس کے جو ہیں وہ مقرب بن جاتے ہیں. جو فرمایا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے بعد جب نوافل کی کثرت کرے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. تو ہم نے فرض کے بعد نفل یہی سمجھا ہے کہ کچھ رکعات نفل ہیں اور نفلی روزہ ہے. ہمارے اقدار میں بھی، ہماری اخلاقیات میں بھی، ہمارے رویوں میں بھی، ہمارے طرز زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اس طرح نوافل کے زمرے میں آتی ہیں اور وہ بلند اخلاقیات اور وہ کردار کی وہ رفعتیں وہ ممتاز کرتی ہیں ان کو دوسروں سے. اور اللہ کا بندہ اس قدر صالح اور پاکیزہ بن جاتا ہے کہ اس کی ایک ایک ادا اور اس کا ایک ایک رویہ اور اس کا طرز زندگی لوگوں سے ایسا مختلف ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کو سمجھ کے اپنی روح کی اتھائی گہرائیوں تک اتار دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی ان خوبصورت اداؤں سے ان کو مقامات رفیع بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کو ولایت کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیتا ہے. میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے پاکیزہ بندوں کی قربت میں جو ہے وہ حاضر ہو کر کے ان کے فیوز و برکات حاصل کریں. آج تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیوز و برکات کا تصور عمومی طور پہ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر ان کے توسل سے جو دعائیں مانگنا اور جو وہاں ہماری مادی ضروریات ہی رہ گئی. جبکہ توسل کے باب کے اندر اگر آپ اپنے پرانے بزرگوں اور جو پھر توسل ان سے کیے تھے وہ باطنی چیزوں کے لیے کہ میں تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے دل کا یہ زنگ کیوں نہیں اتر رہا، اور اس کے لیے وہ کوشاں ہوتے تھے. ہماری طلب جو ہے وہ بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے وہ مادی چیزیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ اپنے مقدمے کے معاملے، اپنی دنیا کے قرض کے معاملے. بلکہ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں ہم تو مدینہ المنورہ بھی جائیں تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ بس میرا جی چاہا وہاں کہ بریانی ملے تو ایک آدمی جناب بریانی لے کر آ گیا، میں اس کا انکار نہیں کرتا. میرا جی چاہا کہ وہاں فلاں چیز ملے تو بھائی صاحب بس ایک شخص آیا، اس نے پلیٹ میں ڈالی ہوئی تھی. میں نے کہا مدینہ المنورہ میں جا کے بھی بریانیاں مانگتے ہو؟ وہاں جا کے تو تم نے کچھ اور مانگنا تھا، دل کے اجالے مانگنے تھے. آہ ناداں تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی تھا. تو بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے ہمارا دامن طلب، ہماری وسعت کیا ہونی چاہیے.
کسی کے ظرف کا پتہ تبھی چلے گا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے. جو اس کی طلب ہوگی اس سے پتہ چلے گا اس کے اندر کیا چل رہا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ جام نہ دے حسن طلب کی داد ہی دے، یعنی جو حسن طلب ہے وہ کتنا بڑا ہے. تو وہ حسن طلب ہمارا ان بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کے کس طرح دامن پھیلتے اور ہم ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں. آج ہم بد اخلاقیوں میں مبتلا ہیں، آج ہمارے دل وسوسوں کا شکار ہیں، آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہا، آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت اور نفرت اور حسد اور بغض اور کینے اور عجب اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارا اندر لٹ گیا ہوا ہے. آج سجدوں کا وہ نور ہمیں نصیب ہی نہیں ہو رہا، ہم صرف سوائے ٹکرے مارنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے ان کے پاکیزہ وسیلے کے ساتھ کہ میرے مالک تیرے بندے کی چوکھٹ پہ آیا ہوں، ان کی روح پاک کے تقدس سے من کو روشنی عطا کر دے، مجھے لذت سجدہ عطا کر دے، مجھے قیام کا نور عطا کر دے. میرے اندر کے سارے جو ہیں وہ اغراض کی جو میل کچیل جمی ہوئی ہے اللہ وہ دور کر کے میرے باطن کو ستھرائیوں کا، پاکیزگیوں کا اور عفتوں کا نور عطا فرما دے. تو ان پاک باز بندوں سے آ کے ہم نے اپنی ان علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا تھا اور اپنے اندر کی صفائی اور اپنے اندر کی ستھرائی کا سامان کرنا تھا. اور انہوں نے جن اقدار کے ذریعے، جن عالی مرتبت اخلاقیات کے ذریعے، جس حسن عمل کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے، شریعت کے مزاج کا جو تقاضا بھی تھا اس تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنے کے ذریعے جو مقام رفیع پایا ہے، ہم ایسے پاکیزہ بندوں کے حضور حاضر ہو کے عرض گزار ہوں کہ ہمیں بھی ایمان کا وہ مقام اور ایمان کا وہ نور چاہیے اور ایمان کا جو ہے وہ مرتبہ چاہیے کہ توحید کے نور سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا باطن کا تعلق اور آخرت کا تصور جو ہمارے بنیادی 3 عقائد ہیں ان کے اندر ہمیں اس قدر تیقن اور اس قدر کیفیت اور اس قدر جو ہے وہ نور ہونا چاہیے کہ ہم اس عقیدے کے نتیجے کے اندر ایک بے خوف، ایک صالح اور ایک پاکیزہ انسان بن سکتے ہیں. اور وہ ایمان اہل اللہ کی صحبت سے آ کر کے ہمیں حاصل ہوتا ہے. بلکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم امور کے اندر تحیر میں مبتلا ہو جاؤ تو اہل قبور کی بارگاہ میں آ کے جب تم حاضری دیتے ہو تو تمہارے اس مرض کا بھی علاج ہوتا ہے. اس لیے اگر مانگنے کا سلیقہ ہے تو ہمیں ان بزرگوں کی بارگاہ سے وہ باطنی چیزیں مانگنی چاہیے، اور اگر ہمیں سلیقہ نہیں آتا تو ہمیں خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے اور فیض کا انحصار کرنا چاہیے اور ان کی مرضی پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ ہمارے باطن کو کیا دیتے ہیں. اور ہم اپنی جو چیزیں ہیں اور اپنی جو ہماری جو ہے وہ جو ہے سطحی سی خواہشات ہیں ان کے لیے اتنی بڑی بارگاہوں میں آ کر کے جو ہے وہ قیمتی وقت کو یوں برباد نہ کریں. تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ ہم اس پاکیزہ ہستی کی بارگاہ میں اللہ اکبر، جو بابا فرید کا بھی باب مراد تھا، اللہ اکبر، جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ کر کے 40 دن چلہ کشی کرتے ہیں اور پھر وہ پلٹتے ہوئے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور. اللہ اکبر، وہ وہاں وہ نہیں لینے آئے تھے یہاں جو ہم یہاں مانگنے آتے ہیں. ان کی ضرورت، ان کی طلب وہ نہیں تھی جو ہماری طلب ہے ان بارگاہوں میں آنے کی. ان کی جو طلب تھی ان کو ان کے ظرف کے مطابق ملا اور پھر پلٹ کے انہوں نے کہا کہ میاں میں نے تو اس گنج بخش کی بارگاہ سے جو باطن کے اجالے پائے ہیں اور پھر وہ روشنی جو ملی، پھر نظر میں وہ کرشمہ سازیاں پیدا ہوئیں کہ ان کی نظر اٹھتی ہے اور 90 لاکھ کافر کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں. تو ان کی صحبت تو اکثیر ہے. حضرت مجدد پاک تو فرماتے ہیں کہ کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے ان لوگوں کی صحبت. اور ان کی قربت میں آ کر کے آپ اپنے اندر کی ساری علائشوں کو مٹا کر کے ایک صالح پاکیزہ انسان اور ایک خوبصورت مسلمان ہونے کی آرزو کریں اور انتظار فیض میں بیٹھ جائیں. اور پھر دیکھیے کہ ان کی صحبت کا فیض کس طرح باطن کو رنگ دیتا ہے اور باطن کو کیسے اجالا دیتا ہے. اور اہل اللہ کی صحبت سے نور پانے والے جب اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو وہ رنگ کچا اور ناپختہ نہیں ہوتا. حالات کا جبر کچھ بھی ہو اور جو ہے وہ زمانے کے تیور کچھ بھی بدلتے رہیں، آج تو لوگوں کے ایک شارٹ کلپ سے
اعتقادات اور نظریات تبدیل ہوتے ہیں. ہم یہاں آ کے لڑک کے یہاں آ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جن کو رنگ داتا گنج بخش علی حجویری نے چڑھایا ہوتا ہے، طوفان بھی آ جائے ان کا وہ پکا رنگ کبھی اترتا نہیں ہے. وہ کچا رنگ نہیں ہوتا، وہ پکا رنگ ہے. میاں صاحب نے اپنے لہجے میں کہا تھا، کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا، تے پکا رنگ میرے ماہی والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو وہ پختہ رنگ، وہ صبغت اللہ، جس رنگ سے جو ہے وہ ہمارے باطن اجلے ہو جائیں اور باطن نور سے معمور ہو جائیں. تو ہم ان عالی مرتبت بارگاہوں میں آ کے یہی عرض کرنا ہے اور یہی ہم کچھ لینے آئے ہیں. نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا. نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا. مستی دا آس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول شراب پرانی، میرا روگ بھی بہت پرانا. ساکی ہس ہس ٹال نہ سانو، اساں پیتے ہیں باج نہیں جانا. اور کسی نے کہا تھا بہار آئی ہے بھر دے بادائے گلگوں سے پیمانہ. بہار آئی ہے بھر دے بادائے گلگوں سے پیمانہ، رہے لاکھوں برس آباد ساکی تیرا میخانہ. اللہ اس آستانہ رحمت کو سلامت رکھے، فیض رسانی ہوتی رہے، نور اجالے روشنیاں بڑھتی رہیں، ہم آتے رہیں درد دل سنانے کو. خدا آباد رکھے تیرے آستانے کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.